بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ آج کی اچھی خبر یہ ہے کہ شیر افضل مروت کو لاہور ہائی کورٹ نے رہا کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب کی پی ٹی آئی میں شمولیت کے بعد یہ پہلی بڑی عدالتی اور قانونی کامیابی ہے۔ شیر افضل مروت دلیری، جرت اور بے باکی کا ایک استعارہ بن چکے ہیں۔ اس طریقے سے خیبر پختونخوا میں انہوں نے عوامی جذبات کو، ان کے شعور کو بیدار کیا اور ورکرز کنونشنز کے ذریعے ریاست پاکستان کے دشمنوں اور عمران خان کے بدترین دشمنوں کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان کے عوام صرف اور صرف عمران خان کو اپنے لیڈر کے طور پر قبول کریں گے، اور اگر ریاست دشمن قوتوں نے پاکستان کے عوام پر اپنا فیصلہ مسلط کرنے کی کوشش کی تو کم از کم خیبر پختونخوا کی حد تک بہت بڑا اور شدید قسم کا رد عمل دیکھنے میں سامنے آئے گا۔ اس وقت ضرورت ہے کہ پنجاب میں بھی شیر افضل مروت جیسے چند شیر دل لوگ آگے بڑھیں اور وہ پی ٹی آئی کی قیادت کو سنبھالیں، اور پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، ہمدرد ہیں، جن کی تعداد یقیناً اس وقت کروڑوں میں ہے، ان کو ان سوئے ہوئے جذبات کو جگائیں اور ان کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کریں کہ جب تک ہم لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے، تب تک حقیقی آزادی اور بنیادی انسانی اور شہری حقوق کا حصول ممکن نہیں ہے۔ بہرحال امید کی جاتی ہے کہ شیر افضل مروت کو اب دوبارہ کسی کیس میں، جھوٹے اور من گھڑت کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، کویت ایک ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، لیکن 1990 میں عراق کی انویژن کے بعد جس طریقے سے ریاست پاکستان نے انتہائی سست اور تاخیری رد عمل دیا اور بڑے جھجکتے ہوئے انہوں نے سعودی عربیہ کو کچھ سپورٹ مہیا کی اور کچھ مسلح افواج پرووائڈ کی، جس کے نتیجے میں کویت میں یا کویتی حکمران خاندان میں پاکستانی کے ساتھ وہ گرم جوشی تقریباً ختم ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب تقریباً 30 سال سے زیادہ عرصہ ہونے کو ہے پاکستان سے کویتیوں کے لیے جو ورکنگ ویزاز ہیں، ورک پرمٹس ہیں، وہ تقریباً ناپید ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں۔ عمران خان کے دور میں بھی ایک کوشش کی گئی کویت کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی، اور حال ہی میں ہمارے وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم اور چیف آرمی سٹاف نے بھی کویت کا دورہ کیا۔ آج کویت کے امیر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کویت میں تو یقیناً اس کا سوگ منایا جا رہا ہوگا، لیکن حیران کن طور پر ریاست پاکستان نے بھی ایک دن کے سوگ اور پرچم سرنگو کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس سے زیادہ افسوسناک خبر یہ ہے کہ بغیر پیندے کے تھالی والے جو ہمارے نگران وزیر اعظم انوار ککڑ صاحب ہیں، ان کا بنیادی کام بھوت پالش کرنا ہے، بنیادی کام جھوٹ بولنا ہے، اور بنیادی کام ان کا خاص الخاص کام ہے وہ اپنی ذات کو میڈیا کے ذریعے لوگوں تک یوں پہنچانا ہے کہ جس طرح وہ بہت بڑے کوئی سیاستدان یا فلسفر ہیں۔ جو افسوسناک بات یہ ہے کہ کاکڑ صاحب سرکاری جہاز پر ابھی کویت جا رہے ہیں تاکہ وہ ان کی آخری رسومات میں شرکت کر سکیں۔ یہ اس سے زیادہ بڑی خبر اس لیے ہے کہ اس سے پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسے کا خاصا بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ نہ تو انوار اللہ کاکڑ کی کوئی ایسی اوقات اور اہمیت ہے کہ کویت میں ان کی موجودگی یا غیر موجودگی سے کوئی فرق پڑتا، اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں یقیناً آخری رسومات میں بھی پیچھے کسی کونے میں جگہ میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور ان کی کوشش ہوگی کہ وہ آخری رسومات کے بعد کسی عرب لیڈر کو پکڑ کر اس کا بازو دبا کر اس سے شاید کوئی بھیک کے چند ڈالر مانگیں۔ یہ جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے چند دن قبل ڈیرہ اسماعیل خان میں پاک فوج کے 25 جوانوں نے اپنی دھرتی کے لیے جام شہادت نوش کیا۔ اس سے چند دن پہلے میاں والی بیس میں بھی ہمارے تقریباً 25 سے 30 ایئر فورس اور پاک فوج کے جوانوں نے شہادت کے رتبے لیے۔
گوادر میں 14 پاک فوج کے جوانوں کو دن دہاڑے شہید کر دیا گیا، مگر ریاست پاکستان کی طرف سے کسی سوگ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ 25 جوان بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، ایک دو نہیں 25 جوان شہید ہوئے تھے، مگر کسی سوگ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ آج وہ امیر کویت جنہوں نے پاکستانیوں کے ویزے بند کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے آج تک کبھی پاکستان کا دورہ نہیں کیا، ان کے لیے سوگ منایا جا رہا ہے اور پرچم سرنگوں کیا جا رہا ہے۔ وجہ بڑی واضح ہے، ڈالروں کی بھیک۔ اس وقت جو پاکستان میں حکمران ٹولہ مسلط ہے، ان کی حالت بدترین بین الاقوامی فقیروں سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آج وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جاتے ہیں اور کسی بھی حکمران کو کسی تقریب کی سائیڈ لائن پر پکڑ کر اس کا بازو پکڑ لیتے ہیں اور اس کا پھر ہاتھ پکڑ کے چھوڑتے نہیں ہیں، زبردستی ان سے جفے لگاتے ہیں، مان کے کرتے ہیں کہ شاید انہیں بھیک میں کچھ ڈالرز مل جائیں جن سے آ کر یہ اپنی عیاشیاں آگے بڑھا سکے۔ میں بالکل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں کسی کو امیر کویت کے دکھ کی وفات کا کوئی نہ سوگ ہے نہ دکھ ہے، صرف ڈالروں کی بھیک کی ایک امید ہے اس پر یہ سوگ بنایا جا رہا ہے۔ ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ سائفر کیس میں ان کیمرہ جیل خفیہ ٹرائل جو اس وقت عمران خان کا کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف بھی پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران کے وکیل سلمان اکرم راجہ اور لطیف کھوسا ہوں گے اور امید کی جاتی ہے کہ یہ کیس بھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں لگے گا۔ میاں گل حسن اورنگزیب نے اس سے پہلے جس قسم کے فیصلے کیے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے امیدوں کے دیے پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کے دلوں میں یہ ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ شاید میاں گل حسن اورنگزیب آنے والے چند دنوں میں سائفر کیس ٹرائل کو اڑا دیں گے، اس کو کلعدم قرار دے دیں گے، کیونکہ در حقیقت سائفر کیس ہو، توشہ خانہ کا کیس ہو، عدت کیس ہو، یہ سب وہ جھوٹے من گڑت کیس ہیں جو بنیادی طور پہ عمران خان کو عدالتی اور قانونی معاملات میں الجھا کر پی ٹی آئی کے مینڈیٹ پر شب خون مارنے کی ایک کوشش ہے۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے اور اپنی کیمپین چلانے کا موقع ملا تو پی ٹی آئی انتخابات میں نہ صرف لڑے گی بلکہ ایک شاندار فتح بھی حاصل کرے گی۔ اور میں آج یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ پولنگ ڈے پر ایک ایسا ٹرن آؤٹ سامنے آئے گا جس کی پاکستان کی 76 سالہ سیاسی اور انتخابی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔